السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رزق میں اضافے کا دوسرا سبب، رزق میں اضافے کا دوسرا اہم سبب ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، مجھ سے اچھا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھی بات کرتا ہوں، یہ مفہوماً میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تم بدلہ اتارو، ولیکن الواصل، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ، کہ جب تمہارے ساتھ قطع رحمی کر دی جائے، وصلتہ، تم صلہ رحمی کرو، تم اس کو جوڑ دو۔ یعنی اگر آپ اپنے کسی رشتہ دار کو سلام کریں اور وہ آپ کو سلام کا جواب نہ دے، آپ اس کو دعا دیں اور وہ آپ کو برا بھلا کہے، آپ اس کی طرف بڑھ کے جائیں، وہ اپنا دروازہ بند کر دے، لیکن آپ پھر بھی اس کی طرف بڑھ کے جائیں، پھر بھی اس کو سلام کریں، پھر بھی اس کو دعا دیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ صلہ رحمی کن کے ساتھ ہوتی ہے؟ یہ صلہ رحمی ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ خون کا رشتہ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا رحمان، میں رحمان ہوں، وخلقت رحم، اور میں نے اس رحم رشتہ داری کو پیدا کیا ہے، وشققت لها اسما من اسمی، اور میں نے اپنے نام میں سے اس کو نام دیا۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن الرحیم، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ داری کو نام دیا ہے رحم کا۔ وصلها وصلتہ، اور جس نے اس رشتہ داری کو، صلہ رحمی کو جوڑا، میں اس کو جوڑ دوں گا۔ ومن قطعها، اور جس نے اس صلہ رحمی کو توڑ دیا، اس رشتہ داری کو توڑ دیا، بتتہ، میں اس کو توڑ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من احب ان یبسط له رزقہ، جو پسند کرتا ہے کہ اس کو رزق کو پھیلا دیا جائے، وینسأ له فی اثرہ، اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا رزق بڑھ جاتا ہے۔ میرے پاس تو جب کوئی شخص آتا ہے اور آ کے پریشان ہو کر کہتا ہے کہ جی شیخ صاحب پریشان ہوں، کاروبار صحیح نہیں ہو رہا، معاش کی تنگی ہے، ملازمت چھوٹ گئی ہے، تو میں اس سے 2-3 سوال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہارا کوئی سودی معاملہ تو نہیں ہے، کوئی تم کسی حرام کام میں تو نہیں پڑے ہوئے؟ اگر وہ کہتا ہے نہیں، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کہیں تمہاری اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں تو اپنی خالہ سے نہیں ملتے، ایسا تو نہیں تو اپنے ماموں سے نہیں ملتے، ایسا تو نہیں تو اپنے بھائی سے نہیں ملتے، ایسا تو نہیں تو اپنے والدین سے نہیں ملتے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، تو پھر میں اسے کہتا ہوں تم استغفار کرو اور دوسرے کام کرو۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا معاملہ ہے، تو میں اسے کہتا ہوں میرے بھائی تم جاؤ رشتہ داری کو جوڑو، صلہ رحمی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرما دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے مال کو بڑھا دیا جائے، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ صلہ رحمی اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے ہمارے دین کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعمال بنی آدم تورث کل خمیس لیلۃ الجمعہ، بنو آدم یعنی ہم سب کے اعمال اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر جمعرات کی رات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے پورے ہفتے نمازیں پڑھی، میں نے پورے ہفتے صدقات کیے، میں نے پورے ہفتے قرآن کی تلاوت کی، میں نے نیکی کام کی، بہت کچھ کیا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فلا یقبلوا، اور نہیں قبول کیے جاتے عمل قاطع، قطع رحمی کرنے والے کے اعمال۔ یعنی اللہ نہ کرے اگر میری اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع رحمی ہے تو میں کتنی ہی نیک اعمال کر لوں، میرے سارے اعمال روک دیے جائیں گے اور یہ قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھائی میں کیا کروں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے اچھی بات کرتا ہوں، میرے سے بری بات کرتے ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں، یہ ہمیشہ سے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے تقریباً یہی بات کہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، میں اس سے اچھی بات کرتا ہوں، میرے ساتھ بری بات کرتا ہے، تو اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو فَكَأَنَّمَا تُصَفِّهُمُ الْمَلَّ، تو تم اس کے منہ کے اندر راکھ ڈال رہے ہو، راکھ۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ، اور تمہارے ساتھ ہمیشہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا، ما دمت علی ذالک، جب تک تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو گے۔ یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، چاہے وہ کچھ بھی کریں۔ اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اللہ ہمارے دل کو بھی جانتا ہے۔ ہم اللہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ میں اپنے بھائی کے پاس گیا تھا، میں اپنے بہن کے پاس گیا تھا، میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، میں اپنے ماموں کے پاس گیا تھا، میں نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی کوشش کی لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ یا اللہ میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ ہم اللہ کے سامنے اپنا ایکسکیوز پیش کر سکتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ جو ہماری دنیا کے جھگڑے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں قطع رحمی ہوتی ہے، کیا جھگڑے ہیں؟ یہ دنیا کے جھگڑے ہیں کہ جناب اس نے مجھے عزت نہیں دی، اس نے مجھے صحیح طرح دعوت نہیں دی، اس نے مجھے اپنے گھر نہیں بلایا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ دنیا کی چیزیں دنیا میں ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی۔ واقعہ کے بارے میں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب یہ سارا معاملہ کھل گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ان تہمت لگانے والوں میں ایک صحابی بھی شامل ہو گئے جو کہ ان کے کزن تھے، حضرت مستہ رضی اللہ عنہ۔ وہ مسکین بھی تھے، مہاجر بھی تھے، بدری صحابہ بھی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی حالت کی وجہ سے، ان کی باقاعدگی سے مدد کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ مستح بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب میں مستح کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت اتاری، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے نوازا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال میں وسعت دی، وہ ایک قسم نہ کھائیں، أَيُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ نہیں مدد کریں گے مہاجرین کی، مساکین کی۔ أَيُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ نہیں مدد کریں گے اپنے رشتہ داروں کی، مہاجرین کی، مساکین کی۔ وَلْيَعْفُوا، تو ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر کر دیں، بھول جائیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات سے محبت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف کر دے؟ اب سوچئے کہ کہاں ہمارے جھگڑے، کہاں ہمارے دنیا کے معاملات کے جھگڑے، کہیں وراثت کا جھگڑا، کہیں عزت کا جھگڑا، کہیں گھر بلانے کا جھگڑا، کہیں دعوت نہ دینے کا جھگڑا، اور کہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کس بات پر مستہ رضی اللہ عنہ سے ناراض یا خفا ہوئے تھے کہ میری بیٹی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگا دی گئی۔ اس کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مستہ سے ناراض ہوئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کر دیں، بھول جائیں سارے معاملے کو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات سے محبت نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے؟ روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو آپ نے فرمایا بلا واللہ، کیوں نہیں میرے رب، ان لنحب ان تغفر لی، میں تو اس بات سے محبت کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف مستہ کو معاف کر دیا بلکہ مستہ رضی اللہ عنہ کی جو وہ باقاعدہ امداد کرتے تھے ریگولرلی، وہ بھی شروع کر دی۔ تو دیکھیں یہ ہے صلہ رحمی۔ جب انسان اس صلہ رحمی پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔